اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. Allah does not love the public mention of an evil except by one who has been wronged and Allah is all hearing, all knowing. تو قرآن یہ نصیحت کرتا ہے ہم نے ہماری کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو جا کے نہ لوگوں کو مت بتاؤ. ڈونٹ میک اٹ پبلک نالج. اسی کے ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم جا کے اناؤنس کریں نا ہم نے یہ گناہ کیا اور ہم نے اللہ سے توبہ، اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ جب یہ کر رہے ہیں گناہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو گناہ کے لیے جو ہے ضروری قرآن ہمیں جو سمجھاتا ہے کہ گناہ کو چھپانا ضروری، یہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے. ایک ایکسیپشن اس میں قرآن یہی کرتا ہے کہ سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم کیا گیا، وہ اوبیسلی ظلم جس پہ کیا گیا وہ تو گناہ کے بارے میں بتائے گا تاکہ مجرم کو پہچانا جائے اور پھر اس کو سزا بھی دی جائے. تو اس کے علاوہ پردہ ڈالنا اپنے گناہ کے اوپر بھی، اور لوگوں کے گناہ کے اوپر بھی، اور لوگوں کی کمزوری کے اوپر بھی، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ بھی درگزر کرتا ہے نا ہمارے. جب ہم دوسروں کی چیزیں دیکھیں، دوسروں کے عیب دیکھیں، ان کی کمزوریاں دیکھیں تو وہ جا کے لوگوں کو نہ بتائیں. اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی کے ہمیں کوتاہی پتہ ہے یا گناہ پتہ ہے تو اس کو نہ کریں. اگر اپنی طرف سے ہو سکے تو اس کی تنبیہ کریں، اس کی اصلاح ضرور کریں، مگر پرائیویٹلی اس کو کریں. وہ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروفیٹ نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا جو ہے جب وہ پردہ رکھتا ہے نا کسی کی برائی کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائی کے اوپر پردہ رکھے گا قیامت کے دن. تو اگر آپ کو کسی کی برائی پتہ ہے، کسی کا گناہ پتہ ہے تو اس پہ پردہ رکھیں تو انشاءاللہ اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے جو برائیاں اللہ تعالیٰ اس سے ہی پردہ رکھے گا. 3 جو صورتیں ہیں پبلک ڈسکلوجر کی جس میں کہ آپ کو اعلان کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ گواہ ہیں اور اس گواہی کے اندر آپ کو بتانا ہے کسی نے کوئی گناہ کیا یا وہ کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کر سکتے ہیں. دوسرا شادی کے لیے اگر کسی نے آپ سے اس کے اوپر ایڈوائس لی تو شادی کے اس کے اوپر بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کسی کی کوئی چیزیں جانتے ہیں. اور تیسری یہ کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو کریکٹ کر سکیں تو یہ. اس کے علاوہ جو ہے نہ کریں. If you do good openly or do it or secretly or conceal or forgive, then surely Allah is forgiving and powerful. تو یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں، اللہ بھی ہمیں معاف کرتا ہے. ہمیں بھی بے لوس ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ اگر یہ جتنا ہم معاف کریں گے، درگزر کریں گے، اللہ اسی حساب سے ہمیں بھی معاف کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی درگزر کرے گا. دیکھیں کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. کتنے ہم نے گناہ کیے، اللہ نے ہمیں جانے دیا، پکڑا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی جو بیہیویئر ہے، رویہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ indeed those who disbelieve in Allah and His Messenger and wish to discriminate between Allah and His Messenger and say we believe in some and disbelieve in other and wish to adopt a way in between them. تو اللہ تو یہ امید کرتا ہے کہ بھئی جیسے میں نے بتایا تھا مکمل اطاعت کا، سرنڈر کا، کہ پارشل یہ جزوی سرنڈر جو ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اور یہ کہ نہ صرف اس کے اندر بلکہ یہ کہ سارے اللہ کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس کی کتاب جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہے. ان کا انکار کرنا جو ہے وہ جو ہے گناہ ہے. اولئک هم الکافرون حقا، those are the disbelievers in truth and we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. تو جو انکار کرتا ہے اللہ کی کتاب، کسی بھی کتاب کے اوپر یا نبی کے اوپر یا اللہ کے فرشتوں کے اوپر، تو قرآن اس کو کہتا ہے یہ تو کافر ہیں اور وہ جو ہے ان کی صرف رسوائی ہوگی. والذین آمنوا باللہ ورسولہ But those who believe in Allah and His Messenger and do not discriminate between any of them, to such He is going to give a reward, and Allah is ever forgiving and all merciful. The people of the book ask you that you should bring down on them a book. So indeed they asked Moses for a greater thing than that. For they said, show us Allah clearly. So a lightning seized them because of their injustice. And then they took a calf for worship after clear signs had come to them. And we forgave them after that. And we gave Moses a clear authority. تو یہ مختلف مطالبے تھے اہل کتاب کے اور خاص طور پہ یہودیوں کے کہ وہ جو ہے مختلف پہلے وہ بھی کیا کرتے تھے. اب جو تھے مکہ والوں نے بھی اسی قسم کے مطالبے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب آسمان سے آئے قرآن تو پھر ہم اس کے اوپر مانیں گے. مگر یہ معجزوں کی جو مطالبہ ہے نا، یہ دیکھیں بڑا مقبول ہے لوگوں کے اندر. اکثر جو آپ دیکھیں گے قومیں جو ہیں اپنے نبیوں سے یہی جا کے ایک فرمائش کرتی ہیں کہ ہمیں بھی اسی قسم کا کوئی معجزہ جو ہے ہمیں دکھائیں. اس لیے کہ یہ سپر نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت انسان کو
متاثر کرتی ہیں، خاص طور پہ یہ جو سائنس آف ڈیوینٹی ہوتی ہیں اولیاءات کے اندر یہ جو ہے، اور یہ معجزے کو دیکھنا. بٹ انسان کے اندر ہے بھائی، ہم سب کے اندر یہ ہے کہ کردب تماشے دیکھیں، ہم کوئی ریزننگ استعمال نہیں کر سکتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم پونڈر نہیں کرتے. تو بنی اسرائیل کا جو قصہ آیا تھا کہ ان کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا، اور وہ بچھڑا جو تھا بولتا تھا، ہلکا منہ کرتا تھا. ان کا یہ خدا ہے. بھائی منہ کر رہا ہے تو اس میں کیا خدا ہو گیا؟ یہاں تو دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ہے، بٹ یہ انسان کے اندر یہ ہے کہ اس کو جو ہے ان چیزوں کے اوپر بڑا انسان کو اعتقاد ہوتا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ And we lifted the mountain above them at the taking of their covenant, and we said to them, enter the gate with humility, and we said to them, do not transgress the Sabbath, and we took from them a firm covenant. تو مختلف بیان کرتا ہے یہ جو مختلف اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے تھے، اور جو واقعہ تھے، ایک تو کہ پہاڑ کو اٹھا لیا تھا ان کے اوپر، پھر اس کے بعد جو تھا، اور ان سے پھر کہا جب انہوں نے کسی شہر کو فتح کیا تو اس کو تم جب داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. پھر ان سے کہا کہ یہ سبت کا جو دن ہے اس دن تم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا. اس دن انہوں نے جو تھا اس کے اندر ہیلے بنانی شروع کر دی. یہ سارے جو قصے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ریمائنڈر اس کا بتا رہا ہے. So because of their breaking of their covenants and their rejecting of Allah's revelation and their killing of prophets unjustly and saying our hearts are covered, no, Allah has set a seal upon them due to their disbelief and they will not believe except a few. So root بنیادی وجہ جو ہے ان کی یہودیوں کی جو چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پہ نہیں آئے اور قرآن انہوں نے نہیں مانا، ان کا تکبر تھا، اور ان کے اندر ایک سینس آف برتری تھی. یہ رویہ جو تھا نا ان کا، ایک تو ڈھیٹ بہت ہیں اور آف کورس انحراف کرتے ہیں، غرور بہت ہے یہودیوں کے اندر، اور وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. 4000 سال کی ہسٹری دیکھیں یہودیوں کی، ہمیشہ وہ یہی کرتے رہے کہ ان کے اندر یہ جو سینس آف سپیورٹی ہے نا کہ ہم افضل ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اتنے افضل ہیں کہ یہ جو قرآن کا جو پیغام ہے اور یا اسلام کا جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ جو ہے، وہ ہمارا دل اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتا تو اللہ نے پھر ان کے دل پہ مہر لگا دی تاکہ اب ان کو ہدایت سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا and for their disbelief and saying against Maryam a great false charge. تو انہوں نے جو بہتان لگایا تھا حضرت مریم کے اوپر، وہ تو یہودیوں نے، یہ اس وقت نہیں تھا جب حضرت مریم زندہ تھیں، یہ لیٹر آن کافی سالوں کے بعد جو تھا یہ انہوں نے بہتان لگانا شروع کیا. And because of their saying, surely we have killed Messiah, Jesus son of Mary, messenger of Allah, and they did not kill him, nor did they crucify him, but so it was made to appear from them. And surely those who differ concealing it are in doubt about it. They have no knowledge of it, but they only follow assumption, and they did not kill him for sure. تو قرآن واضح طور کے اوپر کہتا ہے، نفی کرتا ہے یہ جو کروسیفیکیشن ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا، حضرت قرآن کہتا ہے کہ بالکل یہ غلط چیز ہے، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اگلی آیت میں بل رفع اللہ الیہ and rather Allah raised him to himself and Allah is exalted in power and wise. تو سچ تو یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کو بچایا اور ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. And there is none of the people of the book, but they will certainly believe in this before his death, and on the day of resurrection he will be a witness against them. تو ہو سکتا ہے قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. obviously اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئیں گے اور پھر وہ ایک ان کی موت سے پہلے تمام لوگ جو ہے یہ اس پہ ایمان لائیں گے، یا ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہو کہ جو عیسائی ہیں جب وہ مرنے لگتے ہیں تو ان کو اس کا جو سچ ہے وہ ان کو ظاہر ہو جاتا ہے. آئدر بھی دونوں کے معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں. Because of their injustice, we forbade the Jews good things which were previously lawful for them, because time after time they stopped others from the path of Allah. تو یہ ان کا جو ظلم تھا اور ان کے گناہوں کے سبب جو تھیں، بہت ساری پاکیزہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دی، اور یعنی کہ وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو یہودی جو ہیں ان میں بہت، ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو اور قومیں بہت مزے لے کے کھاتی ہیں، وہ یہودی کی جو شریعت ہے اس کے اندر منع ہے. اگر کبھی بھی آپ یہودیوں کی شریعت کو دیکھیں، خاص طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں انتہائی اسٹرکٹ ہے، انتہائی مشکل ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اور اللہ کہتا ہے کہ کیوں ان کے لیے زندگی اتنی مشکل بنائی گئی، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اور آپ جتنی بھی دنیا کے اندر موومنٹس آئی ہیں اب تک، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، آپ سب کا مطالعہ کریں.
جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی موومنٹ، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی یہودی دماغ ضرور ہوگا، چاہے وہ کارل مارکس ہو، چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہو، جو بھی موومنٹس آئی ہیں، فتنے جتنے دنیا کے اندر اٹھے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھیں گے کہ یہودی جو ہے وہ ایپسٹائن کا آپ آج کیس دیکھ لیں، آج کل تو ہمارے زمانے میں تو وہی چل رہا ہے، ایپسٹین جو ہے اس کا، تو ایپسٹین کے سارے کیسز دیکھیں وہ کون تھا، وہ یہودی تھا، ہی واز دا ون ہو ایکچولی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک تو ہمارے انہوں نے کہہ کے حشر کر دیا ہوتا، بٹ وہ تھا یہودی. وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا. And since they took riba, although they were forbidden from it, and cheated others from their possession, and we have prepared a painful torment for those among them who disbelieve. تو دو جرم یہاں پہ بتائے گئے، یہودیوں کے واضح کر دیے گئے. ایک تو یہ کہ اور جس کی وجہ سے انفرادی طور کے اوپر بھی اور اجتماعی طور کے اوپر، کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی آلسو جو تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو تھا ایک عذاب بھیجا. وہ یہ کہ ربا لیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ان کے جو مال تھا اس کو ہڑپ کر لیتے تھے. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم ربا سے بھی بچیں اور لوگوں کے جو مال ہے اور اس کی بھی سمجھیں کہ یہ امانت ہے اور اس کو رائٹ فلی جو ہے صرف کھائیں ورنہ نہ کریں. تو یہ یہودی سود جو ہے اب بھی لیتے ہیں، مگر وہ جو ہے نا یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے. انہوں نے تالمود کے اندر یہ لکھ دیا کہ ہم سود لے سکتے ہیں جینٹائل سے. جینٹائل ایک لوور کیٹیگری ہوتی ہے، جانور سے اوپر ایک کیٹیگری ہوتی جس کو باقی انسان سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے سود لے سکتے ہیں، مگر یہودی آپس کے اندر جو ہیں وہ سود کا کام نہیں کرتے. لیکن الراسخون فی العلم منہم. But among them are those who are firm in knowledge and believers, believing in that which is revealed to you and what was revealed before you, and those who establish prayers and those who pay zakat, the believers in Allah and the last day, to them we shall give them a mighty reward. تو سارے جوز جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہوتے، سب یہودی برابر نہیں ہوتے. کچھ نے اس پیغام کو پڑھا اور سمجھا اور ایکسیپٹ بھی کیا، تو ان کے یہاں بھی جو ہے کچھ نیک لوگ ہیں. Surely we have revealed to you as we revealed to Nuh and the prophets after him. We revealed to Ibrahim, Ismail, Ishaq and Yaqub, and the tribes of Isa and Ayub and Yunus and Harun and Suleiman, and we gave Daud the Psalm. تو یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، یہ تو کوئی نیا تصور، نئی چیز نہیں ہے، نیا کنسیپٹ نہیں ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. پہلے بھی نبی آتے رہے، یہودی خود مانتے ہیں ان تمام نبیوں کا جو یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، ان کے بارے میں مانتے. تو اب کیا ایشو ہے کہ اگر ایک اللہ نے ایک اور نبی کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کو نبی ماننے میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ بیکاز پہلے بھی نبی آتے رہے. And messengers about whom we have related to you before, and messengers about whom we have not related to you, and Allah spoke to Moses directly. تو قرآن میں ہم نے، اگر آپ قرآن میں کاؤنٹ کریں مختلف جگہوں کے اوپر 26 نبیوں کا ذکر آیا، 26 نبیوں کا ذکر آیا، ان کا ذکر ہوا ہے، جس سے ان سے ہم سب واقف ہیں. مگر اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے بہت ساری الگ جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ نبی آئے ہوں جن کے نام قرآن میں دیے نہیں ہیں. رسول مبشرین و منذرین, messengers who are givers of good news as well as warners, so that people should not have any argument against Allah after the messenger, and Allah is almighty, all wise. تو مقصد جو ہے نبیوں کے بھیجنے کا کیا تھا؟ ایک تو خوشخبری دے. خوشخبری کس کو دیں؟ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ اسٹرائیو کرتے ہیں اللہ کے کام کے لیے، ان کو خوشخبری دیں، اور پھر خبردار ان کو کریں جو کہ سرکشی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اسی لیے نبیوں کو بھیجا. اور آخرت کے دن جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ کہیں کسی کے پاس یہ حجت نہ ہو کہ آخرت میں وہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو لا واقف تھے اس کتاب سے، ان نبیوں سے ہمیں واقفیت نہیں تھی، ہم تو اگنورنٹ تھے. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ یہ پیغام جو ہے سب کو پہنچ جائے. But Allah bears witness to that which He has revealed to you. He has sent it down with His knowledge, and the angels bear witness, and Allah is sufficient as a witness. تو اللہ جو ہے وہ تو شاہد ہے جو تم پہ نازل کیا. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو سچ ہے وہ تو سچ ہے. بھائی سچ کو کوئی نہ بھی مانے نا تو وہ سچ ہی رہتا ہے. اور اگر جو جھوٹ ہے، فالسہوڈ ہے، اگر پوری دنیا بھی اس کو مان لے، پوری دنیا جھوٹ کو مان لے، متحد ہو جائے اس کے پیچھے، پھر بھی وہ جھوٹ ہے. تو یہ کہ قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اللہ جو خود جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے اس کے اوپر کہ اس نے یہ کتاب نازل کی، اپنی وحی نازل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو فرشتے ہیں اس کے وہ بھی اس پہ گواہ ہیں. اور اب سب تو گواہ ہیں اس کے اوپر. امتحان کیا ہوا؟
امتحان یہ ہے کہ بھئی اللہ کی تخلیق جو ہے انسان وہ اس کی گواہی دیتا ہے یا نہیں. دیٹ از اے تھرڈ پارٹ، وہ ہم پہ ہے. باقی اللہ بھی گواہ ہے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہیں، سب کچھ گواہ ہے. اور اب یہ ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اس پہ گواہ ہوتے ہیں یا نہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ indeed those who disbelieve and hinders others from the way of Allah have certainly gone far astray. تو جو روکتے ہیں اللہ کے راستے میں سے لوگوں کو، جسمانی طور پہ فزیکلی روکیں یا ایسی سرگرمیاں کریں جس سے کہ لوگ رک جائیں اللہ کے راستے سے، یہ تمام اس کی ایکٹیویٹیز اس کے اندر آئیں گی. ان الذین کفروا surely those who disbelieve and act unjustly Allah will not forgive them nor guide them to the path. تو یہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ غلط فہمی ریموو کر دیتا ہے کہ بھائی ہر آدمی جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. جنت از ناٹ اے فری پارک کہ جنت کے ہر ایک چلا جائے گا. یہ غلط فہمی کہ اگر لوگ جو ہے وہ اپنے لیے یہی چوز کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑیں، اللہ کی کتاب کو نہ مانیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی راستے پہ چھوڑ دے گا. اینڈ دین یہ کہ ان کو صحیح راستہ بھی نہیں ملے گا. ایکسیپٹ دا پاتھ آف ہیل دے ول ابائڈ دیئر ان فار ایور اینڈ دیٹ از ایزی فار اللہ. تو اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ ان کا راستہ ہے. تو بڑا خسارہ ہے ان کا کہ جو اللہ کے راستے کو تو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، کہ ان کا جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ وہ تو ان کا ڈیسٹینیشن ان کا جو ہے وہ تو بہت ہی ایک بری جگہ ہے. O people, the messenger has come to you with truth from your Rabb, so believe it is better for you. But if you disbelieve, then indeed to Allah belongs whatever is in the heavens and earth, and Allah is knowing and wise. تو یہ واپس ایک kind of a strong warning ہے کہ تمہاری فلاح کے لیے ضروری ہے کہ تم سنو اور اس کے اوپر ایمان لاؤ. O people of the book, do not commit excess in your religion and do not say concerning Allah except the truth. The Messiah, Jesus, son of Mary, is only a messenger of Allah and His word, which He conveyed to Mary, and a spirit from Him. Therefore believe in Allah and His messenger, and do not say three. Cease, it is better for you. Allah is only one Allah. Glory be to Him, that He should have a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, and Allah is sufficient as a defender. تو یہ پہلے بتا دیا گیا کہ یہ جو کلام ہے یا اہل الکتاب، یعنی کہ جو ہے ایڈریس جو ہے پیپل آف دا بک کے ساتھ ہے، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی حد سے مت بڑھو، دین میں بھی حد سے مت بڑھو. یہ نصیحت کی گئی ہے اہل کتاب کو کہ پہلے جو تھے، اب کرسچینٹی میں لیکن دین سے کس طرح حد سے بڑھتے ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا کہ جناب جو ان کے یہاں پادری ہیں، جو پوپ ہیں، وہ حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں. یہ ان کا پیروگیٹو ہے. پوپ بتاتا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. اور یہ چیز جو ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ اتنا غلو کیا کہ نبی کی محبت اتنی زیادہ وہ کرنے لگے کہ جناب اس کو اللہ کے برابر بنا لیا کہ اس کا اللہ کا بیٹا ہے. یہ غلو ہے. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا. تو یہ دیکھیے عزت کرنا اوبیسلی مسلمانوں کو تو کانسٹنٹلی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم عزت کرو ہر کتاب کی، ہر نبی کی بات، مگر یہ کہ اس لیول پہ نہ لے جاؤ کہ جی ان کو جو ہے اللہ کی لیول کے اوپر لے کے جاؤ. تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا ٹرینٹی کا، آنیسٹلی اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں، میں نے ایک زمانے میں وہ کمپیریٹیو ریلیجن کو میں پڑھ رہا تھا، یہ جو تصور ہے ٹرینٹی کا، سن، فادر اینڈ ہولی گوسٹ، یہ تین چیزوں کو مل کے جو بنتا ہے 3 in 1 and 1 in 3 جس کو وہ کہتے ہیں، یہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر آپ کسی کرسچن پادری سے بھی جا کے پوچھیں نا تو اس کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کیا اس کا مطلب کیا ہے یہ کرسچینٹی کے. اور یہ جو ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے یہ آیا تقریباً 300 سال بعد، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد. یہ رومن چرچ جو تھا وہ لے کے آیا تھا یہ ساری جو ان کے خرافات اور اب جو ہیں یہ اس کی. The Messiah will never feel ashamed to be slave of Allah, nor the angels who are near him. Whoever feels ashamed of his service, of his service and is proud, soon we will gather them towards. Soon he will gather them towards himself. تو حضرت عیسیٰ نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ڈیوینٹی کا، الوہیت کا، کہ میں جو ہوں اللہ کا، اور بائبل میں بھی کبھی یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں تفصیل بتاتا ہے. Then as for those who believe and do good deeds, we will give them a reward and give more out of our bounty. But those who disbelieve and are proud, we will punish them with a painful doom, and they will not find for themselves besides Allah protecting friend nor any helper.
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, O people, surely there has come to you a manifest proof from your Rabb, and we have sent to you a clear light. تو یہ اے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف ایک دلیل بھیجی ہے اور تمہاری طرف ایک ظاہر چمکدار روشنی اتاری ہے. تو برہان کیا ہے؟ برہان کا مطلب ہوتا ہے ثبوت، یعنی سند جو ہوتی ہے نا. تو یعنی کہ یہ جو ہے جو نبی ہیں ہمارے، وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک زندہ ثبوت ہیں، زندہ ثبوت تھے. اور نور جو یہاں قرآن نے بتایا، نور جو ہے یہ روشنی ہے اس کا جو اس کو قرآن سے ریفر کیا ہے. As for those who believe in Allah and hold fast to Him, soon He will admit them in His mercy and grace and guide them to Himself on a straight path. They ask you concerning your verdict. Say, Allah has given a verdict concerning a person who dies childless and parentless. If a man dies and has no offspring but leaves behind a sister, she shall get half of his inheritance. یہ وصیت کے قانون تو ہم نے اس دن بہت ڈیٹیل کے اندر دیکھے تھے، میں اب اس پہ زیادہ تبصرہ بھی نہیں کروں گا. یہ جو وصیت ہے، یہ جو آخر ہے 176 آیت جو ہے سورہ نساء کی، یہ جو کیس ہے جس کے اندر اونلی کیس جہاں پہ کہ بھائی اور بہنوں کو حصہ ملتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جو قرآن کے اندر جو حصے ہیں وصیت کے، وہ بیٹا بیٹی، میاں بیوی، یعنی کہ ماں اور باپ، یہ فکسڈ حصے ہیں. ان کے حصے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اس کے علاوہ جو حصے ہیں، اگر تو کسی کا کوئی یہ کلالہ کا کیس جو ہوتا ہے کہ کسی کے نہ تو پیرنٹس ہیں، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کے بچے ہیں، اس کیس کے اندر جو ہے اس کی بہن کو اور اس کے بھائی کو ملتا ہے. یہ اس کے یہاں پہ کیس دیا ہوا ہے. If such a deceased was a woman who has no offspring, her brother will inherit the property. کہ اس کیس کے اندر جو ہے اس کے بھائی جو ہے پوری پراپرٹی اس کو مل جائے گی. If the deceased leaves behind two sisters, they will inherit 2/3 of the inheritance. And if the number of brothers and sisters is more than 2, the share of brother will be double that of the sister. تو جیسے وہ بیٹا بیٹی کے اندر ہوتا ہے ویسے یہاں پہ بھی ہوگا اگر زیادہ ہیں اس کے. Allah makes clear to you lest you err. اللہ از دا نور آف آل تھنگس. تو یہ فائنل جو حکم تھے وراثت کے وہ یہاں بتا دیا، اور جو حصے ہیں آپ کے بھائی اور بہن کے وہ بتا دیا. مگر یہ یاد رکھیے یہ صرف اسی کیس کے اندر ہوتا ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ کلالہ ہے، کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو، اس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اس کے بچے ہوں. تو یہاں پہ آ کے ہم رکتے ہیں. اس میں یہاں سورہ نساء بھی ختم ہوتی ہے، آخری اس کی آیت تھی. ہماری آج کے ٹیک اوے جو ہیں، دیکھیے پہلی چیز جو ہم نے جو دیکھی، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو کلمہ پڑھنا جو ہے نا یہ بیپٹزم نہیں ہے، یہ تو ایک سفر کا ابتدا ہے. کلمہ پڑھ لیا، دا پرابلم ول ناٹ وینش کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم مسلمان ہو گئے تو ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری. ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا ہمیں جو ہے نا نالج لینی ہے، علم لے کے آنا ہے، اور علم لانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا پونڈر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ڈیپ ڈائیو کرنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز تو یہی ہے. دوسری چیز جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو کہ اگر گناہ کرو تو اس گناہ کو جو ہے نا عوام کو نہ پہنچاؤ، اس کو پبلک مت کرو، اس کو فیس بک کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر مت وہ شیئر کرو. اس سے لوگوں کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہ کہ گناہ کا چھپانا ضروری ہے. اور یعنی کہ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو بیسٹ چیز یہی ہے کہ ہم اس کی اصلاح جو ہے نا پبلکلی نہ کریں، بلکہ اس کی اصلاح پرائیویٹلی کریں. کہ میسیجز جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ نہ دیں، بلکہ اس کا پرائیویٹلی جو ہے ڈی ایم جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ میسیجنگ وہ کریں. پھر آخر کے اندر جو ہم نے دیکھا اور جو کرسچینٹی کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری چیز جو ہے کہ کوئی تم دین کے اندر غلو مت کرو، ایکسیس مت کرو. اسی کہ دین بہت مشکل ہو جاتا ہے غلو کرنے سے. یہودیوں نے دین کو بہت مشکل بنا لیا، اور اپنا عیسائیت کے اندر جو ہے وہ تو انہوں نے دین ہی ختم کر دیا. اس لیے کہ سارا حلال اور حرام ہی ان کے یہاں کچھ نہیں ہے، وہ سارا ان کا پادری جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں آج کا ٹیک اوے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم رکتے ہیں، اینڈ دین وی ول ہیئر دیم ان تراویح. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.